الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج سے تقریباً 1.5 صدی پہلے، یعنی 150 سال پہلے قریب، یا 200 سال پہلے قریب، جس وقت عالمی منظرنامہ تبدیل ہوا، بالخصوص بر صغیر میں جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور یہاں پر انگریز کا سامراجی نظام قائم ہوا، تو اس کے ساتھ ہی بر صغیر ہندوستان کے اندر مختلف فتنے رونما ہوئے۔ مختلف فتنے، ان میں چیدہ چیدہ فتنے کیا تھے؟ مرزیت کا فتنہ، پھر انکار حدیث کا فتنہ، کہ ایسی ایک جماعت وجود میں آئی جو یہ کہتی تھی کہ حدیث رسول کی ضرورت ہی نہیں، صرف قرآن کافی ہے، انکاری حدیث۔ اور یہ آج بھی لوگ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، حدیث کے ٹھیک ہونے کی سند کوئی نہیں۔ اسی طرح دوسرا فتنہ جو انگریز نے اپنے من پسند لوگ خریدے، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی حکمرانی جائز ہے، لہٰذا ہمیں مل جل کر اس کی حکمرانی میں رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جو اصل فتنہ وہ یہ تھا، کیونکہ انگریز اور اسلام کے سارے دشمن یہ بات جانتے تھے کہ مسلمانوں کو قومی اور اجتماعی اگر موت دینی ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ ان کے اندر سے عشق رسول نکال لیا جائے، عشق رسول کو نکالا جائے تاکہ ان کے اندر رسول اللہ کی محبت نہ ہو، پھر جو ہمارا جی چاہے ہم کریں، کیونکہ مسلمان کے اندر جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آج بھی یہی وجہ ہے، دوسری کوئی نہیں۔ تو اس طرح پھر کچھ لوگ حاصل کیے گئے، کتابیں لکھی گئی جس میں یہ عقیدہ، آج بھی وہی عقیدہ لوگوں کا ہے بعض حضرات کا، لیکن اب فرق یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر میں نہیں کہتے، تحریر میں کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، یہ عقیدہ آج بھی لوگ رکھتے ہیں۔ نبی کی عزت اتنی کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ نبی میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ نبی پر وحی آ گئی، ہم پہ وحی نہیں آئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے روضے پر جانے کو حرام، بدعت اور شرک کہا گیا۔ تو یہ میں نے ایک تھوڑا سا خاکہ پیش کیا۔ اس سینیریو کے اندر اور اس حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کرم فرمایا اہل اسلام پر، ایک مسلمانوں پر، کہ اللہ پاک نے ہندوستان کی سرزمین میں ایک عظیم المرتبت انسان کو پیدا فرمایا، کہ جس نے پھر زندگی کے صرف ابتدائی 13 سالوں میں علوم حدیث اور ہر قسم کے دین کے علوم حاصل کر لیے، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے باقاعدہ پہلا فتویٰ لکھا۔ بعض حضرات نے 16 سال کی عمر میں کہ آپ باقاعدہ، آپ کو آپ کے والد گرامی نے
مسند فتاوا پر بٹھا دیا اور لوگ آپ کے پاس آتے مسائل لے کر، آپ ان پہ جواب ارشاد فرماتے۔ آپ شب و روز آپ کی ایک ہی بات تھی کہ مسلمانوں کے اندر اس عشق رسول کو کیسے بیدار کیا جائے، عشق رسول اللہ ان کے دلوں میں کیسے ابھارا جائے۔ ان کی حالت زار بڑی ناگفتہ ہے، مسلمانوں کو مکین گنبد خضرا سے کیسے جوڑا جائے۔ اس ہستی کا نام امام احمد رضا خان تھا، جس کا لقب عبد مصطفیٰ بنا۔ یہ اس وقت کے جب لوگوں نے کہا کہ عبد مصطفیٰ نام رکھنا شرک ہے، اور جب لوگوں نے کہا جس کا نام محمد اور علی ہو وہ کر کچھ نہیں سکتا، تو اس وقت میرے امام نے اپنا لقب رکھا عبد مصطفیٰ کا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، خالق کے سارے بندے ہیں، ہم مصطفیٰ کے تابعدار ہیں، ہم رسول اللہ کے تابعدار ہیں۔ تو آپ کا نام مشہور جو ہوا وہ احمد رضا ہوا۔ باپ کے القابات مجدد دوراں، مجدد دین و ملت، قاطع شرک و بدعت، ماہی سنت، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اصل ہم جو میں بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں وہ یہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کو اعلیٰ حضرت سے توڑا گیا ہے، جہاں سے خرابی ہوئی ہے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا جی اعلیٰ حضرت نہ بھی ماننے تو کیا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ہمارا جو عقیدہ تھا اہل سنت کا اس میں دراڑ پڑ گئی، پھر ہم بکھرنے شروع ہو گئے۔ دیکھو جی ایک رہنما ہوتا ہے نا، اور بہت سارے وہ جانوروں کو قابو کرتا ہے۔ اگر اس رہنما سے جانور ادھر ادھر بکھر جائیں، اس کے سامنے نہ رہیں تو کیا ہوگا؟ پھر بھٹکیں گے نا، بھٹکیں۔ امام صاحب جو یہاں نماز پڑھائیں، اب کوئی یہاں پہ کھڑا، کوئی وہاں پہ کھڑا، کوئی وہاں پہ کھڑا، کوئی وہاں پہ کھڑا، صف کی ترتیب ہی کوئی نہیں، تو ان کی کیسی نماز؟ وہ بے نمازی بن جائیں گے۔ بس یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت اہل سنت کے اندر اس کی جان ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بانی اہل سنت ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ اہل سنت وہ جماعت ہے جو صحابہ کے بعد قرۂ ارض پر، صحابہ کے عقیدے پر جو لوگ قائم ہوئے، ان لوگوں کی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا گیا۔ مگر برصغیر پاک و ہند کے اندر بالخصوص اہل سنت کے عقائد کی تشہیر اور لوگوں کے اندر ان عقیدوں کو جو دلوں میں اتارا، اگر اس ہستی کا نام ہے تو وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ یہاں بڑے باگڑ بلے اور بڑے دیوس اور سور قسم کے نسلی سور اور بے نسلی سور، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اعلیٰ حضرت کیا ہیں، اعلیٰ حضرت کیا ہیں۔ اب اس کو یاد رکھو، اس زمانے کے اندر خالص سنی ہونے کی پہچان، خالص ٹنا سنی ہونے کی پہچان یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، اور شخصیات میں اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ یاد رکھو، ٹن سمجھ لو، جس کو اعلیٰ حضرت کا نام ہضم نہیں ہوتا اس کے اندر عشق رسول بھی ہضم ہے، یہ پکی بات ہے۔ کیونکہ عشق و محبت کے جو رہنما اعلیٰ حضرت ہے، آپ نے کتنا کام کیا ہے، فتاوی رضویہ کھول کے دیکھیں، کیونکہ ہم تو نعت خانوں کے پیچھے چلے گئے نا۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جدید تقریباً 36 جلدوں میں، یا 33 میں تھا پہلے، اب اس کو جدید کر کے 36 جلدوں میں کیا جا رہا ہے۔ 33 جلدوں میں آپ کے فتاوی جات ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اس بندے نے قلم کے ساتھ کتنا کام کیا، اور پھر ایک موضوع پر نہیں، اب دنیا کا کوئی موضوع اٹھائیں، ہر موضوع پر آپ نے مسئلہ لکھا ہے۔ جس وقت لوگوں نے اہل نبی پاک کے اصحاب اور اہل بیت اطہار کے نبی پاک کی اولاد کے خلاف بات کرنا شروع کی، اس وقت آپ نے یہ عقیدہ دیا کہ
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ یاد رکھو آل تشیع حضرات نبی پاک ہم بڑے نبی پاک کی اولاد کے عہدیدار ہیں، مگر وہ ان کی نسلیں مٹ گئی ہیں، وہ اس کے مقابلے میں شیر نہیں لا سکے، وہ شیر نہیں لا سکے اس کے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کو، نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اسی طرح بیان کیا۔ جب حضور کی اولاد کے مقام کو ذکر کیا تو مقام مصطفیٰ کو گرنے نہیں دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ بچہ بچہ کیوں نور کا ہے؟ آگے بتایا اس لیے کہ تو عین نور ہے، تو عین نور ہے یا رسول اللہ، اس لیے تیری نسل میں، تیری نسل کا بچہ بچہ نور کا ہے۔ اور جب لوگوں نے اصحاب رسول کے بارے میں بات کی تو فرمایا اصحابی کن نجوم، کم صحابہ کی بات کرتے، صحابہ تو آسمان کے ستارے ہیں۔ جب لوگوں نے بات کی نبی دے کچھ نہیں سکتا، جس کا نام محمد اور علی ہوتا ہے وہ کسی کی حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، تو آپ نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہاں، ان نعت خانوں سے ڈیمانڈ کر لیا کرو کہ حضرت ہمیں یہ کلام سنا دیں، وہ کفریات پر مبنی آپ کو سناتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں واہ 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 واہ۔ کیوں؟ وہ نعت خون صاحب نو آپ نہیں اعلیٰ حضرت دا کلام آندا ہے کہ بخشش نو آندی کوئی نہیں، کیونکہ سارا تو جو حالات دا ٹولہ ہے، سارے جاہل جنہوں کوئی کام نہ لبے وہ یا ذاکر بندا یا نعت خون بندا ہے، اور انہوں کوئی کام نہیں۔ کوئی سوکھا کام میں بیوٹی پارلر جاؤ، جھڑ نائی کول پاؤ، ڈبی دار کپڑے پاؤ، اوتے گھنٹا لاؤ تے اوتا کا ہاتھ تے ہیٹھاں کا ہاتھ تے جیب وچ پاؤ تے اللہ خیر صلاح، نہ کتاباں پڑھنیاں، نہ روڑا، نہ جھگڑا، نہ سوال، نہ جواب۔ دیکھو جی اسی تو گل کران گے، بعد جمعے تو بعد ہفتے بعد بندہ آگے کہے گا تو جمعے چ گل کیتی ہی جواب دیو پئی، تو جواب دینا ہے، تو انہیں کفر کفر باق کے نکل جانا ہے، تے اسی ہنا بس سنو چلا گیا ہے۔ ہاں ان سے کہیں کریں بھی کلام اعلیٰ حضرت پڑھ بھائی، چلو نعت ہی پڑھ صحیح ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا اعلیٰ حضرت کے دور میں، شعر کا خلاصہ کہ نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سامنے کھجوروں کے درخت وہ اس طرح کھڑے ہیں جس طرح مجنو کے سامنے لیلا کھڑی ہے، یا لیلا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس نعت خاں کا گریبان پکڑا، اس نے کہا بے ادب، تو نبی پاک علیہ السلام کے گنبد خضرا کو لیلا اور مجنو کے ساتھ ملاتا ہے، تو نہیں سمجھتا؟ پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ فرمایا میرے نبی پاک کے گنبد خضرا کے سامنے کھجوروں کے درخت یوں ہیں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے قدسی کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ گنبد خضرا یوں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھجوروں کے درخت میرے نبی کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے، یہ اس طرح اصلاح فرمائی ہے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے، جن کا نام احمد رضا ہے۔ بات کو سمجھو۔ اور جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی عقائد کے اندر اولیاء اللہ اور نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر انوار کے متعلق، تو اعلیٰ حضرت دوسری بار جب گئے عمرے کے لیے سیدھا مدینہ شریف گئے، لوگوں نے پوچھی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے لوگوں کو اعلیٰ حضرت بتانا چاہتا ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت آیا ہے یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کعبے کو آباد کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ تو یہ عقیدے اگر آج زندہ ہیں یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی بدولت ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی کوئی نہیں، 1.5% کا مولوی ہے، وہ باتیں کرتا ہے، اس بیچارے کو اتنا ہی نہیں پتا کہ فتاوی رضوی آپ رحمت اللہ علیہ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی، 1000۔ آپ کا صرف ایک قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس کا مد مقابل ہی کوئی نہیں۔ جتنے بھی مسلک ہیں، مسلک دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، کسی کے پاس اس درجے کا آج تک فتویٰ نہیں لکھ سکے مرزیت کے خلاف جو فتویٰ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا قادیانیوں کے خلاف۔ باقی چونکہ چنانچہ فتویٰ دیا، ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے نہیں دیا،
اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا، باقی دیے، مگر اس سے دلیل مانگنے والوں کے متعلق اور پھر جو بندہ اس کو ٹھیک کرے اس کے ایمان کا کیا ہوگا، اس پہ بحث کی۔ مگر اعلیٰ حضرت نے تحقیق کے ساتھ لکھا کہ جو قادیانیوں کو کافر نہ کہے، ان کے کفر میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔ اس درجے کا فتویٰ کوئی بھی نہیں آج تک نہیں دے سکا۔ اور یہ جتنے مسلک ہیں میں ان پہ تنقید، وہ آج بھی اپنے سٹیجوں پہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ پڑھتے ہیں اور نام لے کر پڑھتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو مرزائیوں کو کافر، وہ تو کافر ہیں ہی ہیں، جو ان کو کافر نہیں سمجھتا یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو اندازہ لگائیں۔ اور جس طرح آپ نے اسے پوچھا گیا اصحاب رسول پر جو تبرہ کرتی قوم، جی جو نبی پاک کے خلفاء کو نہیں مانتی، تو آپ نے اس پہ کتنا سخت فتویٰ دیا۔ کسی نے کہا جی ان کے گھر کا کھا لیا کریں۔ میں اکثر یہ کہنا بھی ساڑی قوم میں بریانی دی اتنے موٹی ایک بوٹی رکھ دیو، پاویں جے دی مرضی رکھ دیو۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا بھی کیا کریں، آپ نے فرمایا قطعاً نہیں کھا سکتے، ان کا کھانا حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی کے مجمع میں جانے سے، اعلیٰ حضرت کی علمی شاہکاریت یہ ہے، اور آپ نے صرف دینی موضوعات نہیں، ریاضی، الجبرا، سائنس، یہ پہلی اس روئے زمین پر اگر کوئی بندہ تھا جس نے سائنس دانوں کے اس فلسفے کو چیلنج کیا، اور آج 100 سال بعد دنیا کے سائنس دان 2 حصوں میں بٹ گئے، 2 حصوں میں بٹے۔ کیا؟ اس سے پہلے ایک نظریہ تھا کہ زمین گھومتی ہے، زمین ہے، چاند گردش کرتا، جو چاند ہے وہ نہیں گھومتا، زمین گھومتی ہے۔ اعلیٰ حضرت پہلے وہ انسان تھے، آپ نے فرمایا چاند گردش کرتا ہے، زمین نہیں گھومتی، زمین ساکن ہے۔ وویلا مچ گیا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا یہ کیا مولوی نے کہہ دیا۔ اور آج 100 سال بعد دنیا کے سائنسدان 2 حصوں میں بٹے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ واقعتاً زمین ساکن ہے، زمین ساکن ہے، سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے، چاند اور سورج گردش کرتے ہیں، زمین نہیں گردش کرتی۔ ایک طبقہ وہ کہتا نہیں، زمین ہی گردش کرتی ہے۔ تو سائنس کے موضوع پر بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے۔ تو آپ کی شخصیت کو اتنی چھوٹی نہیں۔ اس لیے آخری بات یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم اہل سنت ہیں، تو پھر اپنے آپ کو دیکھو، یاد رکھو، کسی کافر کے مد مقابل آئیں گے تو ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ بس جب ہم کسی مسلک کے مقابلے میں آئیں گے پھر ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور پھر ایسے اہل سنت کے مقابلے میں آئیں کہ جو اہل سنت ہیں نہیں۔ جی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں مگر وہ سنی ہیں، تو پھر ان کے مقابلے میں کہیں گے کہ ہم بریلی والے سنی ہیں، جی ہم اعلیٰ حضرت والے سنی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات، ان کا پڑھنا، ان کو لوگوں تک پہنچانا، صرف آج کا سنی، آج کے سنی سے مراد میں ممبر والے سنی، آپ کی بات نہیں کر رہا، یعنی جو مولوی حضرات ہیں جمعہ پڑھانے والے، وہ صرف اگر اپنی قوم کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات بتانے میں کامیاب ہو گئے، وہ آنے والی نسلوں کو پکا اہل سنت بنا کے چلے جائیں گے۔ دیکھو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب مدینے میں گئے، برصغیر سے ایک وفد گیا، پورا ایک وفد عرب کے حکمرانوں کے پاس، کہ ہمارے ملک میں ایک مولوی ہے جس کا نام احمد رضا ہے، اور وہ ہمیں سب کو مشرک کہتا ہے، وہ خود مشرک ہے، بدعتی ہے، وہ لوگوں کے اندر شرک کام کر رہا ہے، لہذا اس کو یہاں سے نکالا جائے، مکے مدینے سے نکالا جائے۔ آپ کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا بھی پہلے میرا موقف سنو، پہلے میرا موقف سنو پھر بات ہوگی۔ آپ نے وہاں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی، حسام الحرمین۔
کہ میں ان لوگوں کو اگر کسی کو کافر کہتا ہوں تو کیوں کہتا ہوں، اگر میں کسی کو برا کہتا ہوں تو کیوں کہتا ہوں. آپ نے وہ کتاب لکھ کے اس وقت عرب کے علماء کے سامنے رکھی. فرمائی یہ کتاب میں نے لکھی ہے، نہ کوئی لائبریری نہ کتابیں، کچھ بھی نہیں. ذہانت دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کی، نہ کوئی لائبریری، کچھ بھی نہیں. کتاب لکھی، سامنے رکھ دی. جب ان کے سامنے رکھی تو عرب کے ان علماء نے کہا کہ اعلیٰ حضرت تو واقعی دین کا مجدد ہے، تو سچا ہے، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ جو اس میں سب سے پہلے جب مسئلہ آیا، یہ تقریباً 125-150 سال پہلے یہ چیز آئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. اس چیز سے مراد یعنی باقاعدہ کاغذ کے اندر روپے کا استعمال، یہ اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے سلور تھا، اس سے پہلے چاندی تھی، پھر سونا تھا، یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. یہ تقریباً 150 سال پہلے برسگیر. اور اعلیٰ یہ تمام مکتبہ فکر کے علماء سے پوچھا گیا کہ اس پر بیع کرنا کیسا ہے. یعنی یہ کاغذ ہے، اب کاغذ سے چیزیں لینا دینا کیسا ہے. یہ سارے لاجواب ہو گئے. عرب کے لوگ آئے اعلیٰ حضرت کے پاس، کہا یہ آپ اس موضوع پر ہمیں کوئی ارشاد فرمائیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر کسی لائبریری کے قلم اور کاغذ لیا، لکھنا شروع کر دیا. پوری ایک کتاب لکھ دی اور لکھ کے ثابت کر دیا کہ اس کے ساتھ بیع اور خرید و فروخت جائز ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ ملکیت حکومت وقت کے رہے گا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ملکیت یہ حکومت وقت کا ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ بطور امانت ہوتا ہے، زر ضمانت ہوتا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. 5 کروڑ ہم اس کے مالک ہیں، اس کی منسوخی کا اختیار حکومت کے پاس ہی ہے. تو آپ نے اس موضوع پر پہلا فتویٰ دیا. تو یہ بہت بڑا کھلا موضوع ہے، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں آج جو برصغیر میں میلاد شریف منایا جاتا ہے، جب لوگوں نے کہا میلاد منانا حرام، بدعت، شرک، تو آپ نے کہا تھا ہم حشر تک پیدائش مولا کی دھوم ڈالیں گے. یہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا. انہوں نے کہا تم یہاں روکتے ہو، ہم تو قیامت کے دن بھی نبی کا میلاد منائیں گے. تو اگر آج سنی میلاد مناتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا اثر ہے، ان کا احسان ہے جی. مگر ہمیں اس وقت پریشانی ہوتی ہے کہ بعض مساجد میں مولوی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہاں جی. اور بعض نمازیوں کو تو ایک جگہ ایک واقعہ پیش آیا، حضرت نے میں نے کہا میں غلط لے کے اعلیٰ حضرت کا نام تو میں نے لے دیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مجدد دین و ملت. اس نے کہ بعد میں مسجد کے کمیٹیوں نے، کمیٹی والوں نے، اس نے کہا یہ تو نے ایسے بندے کا نام لے دیا جس نے فرقہ واریت کی بنیاد رکھی، خبردار آج کے بعد لے دیا. یعنی یہ حالات کس نے پیدا کیے، یہ ذہن کس نے بنائے؟ جب آپ دیکھو، یاد رکھو، جب اپنے برتن کو چھوڑو گے اور کسی کے ہاں جاؤ گے تو پھر وہاں آپ کو صاف پانی نہیں ملے گا. صاف پانی آپ کو اپنے گھر سے ملے گا، اپنے برتن میں ملے گا. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا برتن اور ہمارا گھر اہل سنت ہے. اور اہل سنت بھی کون سے؟ میں ہر سال یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی سنی ہوں، اسے کہو پھر لکھ اپنی مسجد و مدرسے کے باہر بڑا کر کے لکھ دے لبیک یا رسول اللہ. لکھ، اگر تو سنی ہے لکھ. وہ لکھ کہتا میں لکھتا ہوں، اس نے پھر مان کہ میرے مسلک کا مجدد اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان ہے، کیونکہ آپ کا عرص پاک 25 صفر کو بھی گزرا ہے. 25 صفر آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کا عرص پاک بریلی شریف کے اندر گزرا ہے. تو بریلی شریف کی سرزمین آج بھی گواہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کا ایک واقعہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت، آپ کی روح پاہوں سے نکل چکی تھی. پاہوں سے آپ کی بیٹی آئی، آپ کے پاس آپ کی بیٹی آئی. بیٹی نے کہا ابا جی میں کون ہوں؟ آپ فرماتے مجھے نہیں پتا.
میں آپ کو نہیں پہچان رہا۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ صدر الشریعہ، یہ آپ کے شاگرد بھی، آپ کے خلیفہ بھی، تھوڑی دیر میں یہ حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں حضور بالا میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ روح پاؤں سے نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس بیٹی آئی تھی، میں پہچان نہیں سکا، مگر میری روح اگر چھاتی کی بھی نکل جائے گی، عشق مصطفیٰ کی جتنی حدیثیں ہوں گی اعلیٰ حضرت کو یاد ہوں گی۔ کہ جب مجھے ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی ساری حدیثیں ازبر ہیں، تو تیرا جو جی چاہتا ہے تو پوچھ، اعلیٰ حضرت تجھے بتا کے جائے گا۔ تو یہ تھا کہ جن کے رگ و پے میں عشق مصطفیٰ سمایا ہوا تھا، اور اہل سنت کو اگر کسی نے ڈٹ کے جینے کا ڈھنگ دیا ہے برصغیر میں، وہ میرا امام احمد رضا ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ اعلیٰ حضرت بڑے بڑے پھرتے ہیں، ہر کوئی نہیں بنتا۔ اعلیٰ حضرت بننے کے لیے دن رات لکھنا پڑتا ہے، دن رات پڑھنا پڑتا ہے، دن رات عشق رسول اللہ کو پینا پڑتا ہے، اور ادب رسول کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے امام ہو کے پھر بھی کہتے تھے یا رسول اللہ میں تیرے در کا کتا ہوں، آقا میں تیرے در پہ پھرنے والے کتوں سے بھی میں نکما ہوں، یا رسول اللہ مجھے اپنے کتوں میں بھی شمار کر لو گے، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ تو یہ عشق اور ادب یہ ہوا کرتے ہیں حضرت، بے ادباں کچھ حاصل نہیں ہوتا، بارگاہ نبوت سے کٹ کے کچھ حاصل ہے نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر اور اپنے سٹیجوں سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کو ہم کریں۔ آپ کے سٹیجوں سے مراد جو آپ علماء بلائے، اب میلاد شریف آ گیا ہے، جس نے میلاد شریف کی محفل کرانی ہے، جی وہاں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بھی اجاگر، اس نعت خاں کو کہیں بھی کلام اعلیٰ حضرت پڑھ، اسے کہے باقی جو یہ ہمیں کفریات سنا رہا ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت کا کلام سنا بھائی، مجھے حسن رضا خاں کا سنا، اختر رضا خاں کا سنا، ان کا کلام سناؤ، ہمیں کچھ بات عشق رسول کی سناؤ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان اولیاء کاملین، ان علماء حقہ کی تقلید کی توفیق بخشے، اور ان کاملین کی تعلیمات عالی شان پر عمل کی توفیق بخشے۔